بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دینی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا چینل شریف اسلامک کرونیکلز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شریف جنگی۔ تاریخ کے اوراق سے ایک نہایت شاندار واقعہ حکیم لقمان کے بارے میں پیش خدمت ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ حکیم لقمان، حکمت و دانائی کا سرچشمہ۔ حکیم لقمان پیشے سے نجار یعنی کارپینٹر تھے اور سوڈان کے ساحلی علاقے نوبیا میں رہائش پذیر تھے۔ نوبیا کے ایک حصے پر جنوبی سوڈان واقع ہے اور دوسرے حصے پر شمالی مصر۔ دونوں ساحلی علاقے ہیں، اسی نسبت سے ان کو حکیم لقمان نوبی کہا جاتا تھا۔ مکحول ابن ابی مسلم الشامی، وفات 113 ہجری، معروف تابعی کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص نے حکیم لقمان کو 30.5 مثقال تقریباً 130 گرام سونے کے عوض بعثت غلام کی خریدا اور گھر لے آیا۔ حکیم لقمان رنگ سے کالے، موٹے ہونٹ والے نوبی غلام کی حیثیت سے اپنے آقا کی خدمت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کا یہ شخص نہایت مالدار شمالی مصر کے علاقے جو کہ آج اسوان کے نام سے مشہور ہے میں رہتا تھا۔ اس کے گھر سے متصل ہی ایک دریا بہتا تھا۔ جنون کی حد تک شطرنج سے شغف رکھنے والا یہ یہودی اکثر شرطیں لگا کر جوا کھیلتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے سامنے والے کھلاڑی سے یہ شرط لگا کر شطرنج کھیلی کہ اگر وہ گیم جیت گیا تو ہارنے والے کو نہر کا پورا پانی پینا ہوگا، بصورت دیگر ہارنے والے ساتھی کو جرمانے کے طور پر فدیہ بھی دینا ہوگا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا اور جیتنے والے نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا، تم بازی ہار چکے ہو، لہذا شرط کے مطابق نہر کا پورا پانی پیو یا فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا لوگے؟ جیتنے والے نے کہا، فدیے میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ یہ سن کر لقمان کے آقا کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے شرط پوری کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ حالانکہ لقمان ایک غلام تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا، اسی لیے وہ حکیم لقمان کہلاتے تھے۔ شام کو جب حکیم لقمان بوجھے کی گٹھری اپنی پیٹھ پر لاد کے گھر آئے تو دیکھا کہ آقا نہایت رنج و الم میں ڈوبا پریشان بیٹھا ہے۔ غلام کے پوچھنے پر آقا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ چہرے کا رخ بھی پھیر لیا۔ تیسری بار حکیم لقمان نے قدرے زور دے کر اونچی آواز سے کہا، آقا آپ آخر اس قدر گمسم کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر میں آپ کے درد کا درما نہ بن سکا تو آپ کے درد میں شریک تو ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی کو حل کرنے کا کوئی نسخہ میرے پاس نکل آئے جو کہ آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ ویسے بھی آقا اپنے اس غلام کی حکمت و دانائی سے پہلے بھی کئی بار محظوظ ہو چکا تھا۔ یہ کلمات سن کر آقا نے پورا ماجرا بیان کر دیا اور غلام بڑی توجہ سے سب کچھ سنتا رہا اور فوراً فرمایا، آپ بالکل کبیدہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے۔
آقا نے بےتابی سے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو غلام یوں گویا ہوا، جب جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو، تو آپ اس سے اطمینان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کے سوال کے جواب میں وہ فوراً کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ وہ جب یہ کہیں تو آپ اس سے فوراً کہیں ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پینے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے تم بہاؤ کو تو روکو تاکہ میں پانی پی سکوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا۔ اس طرح آپ شرط پوری کرنے کی پابندی سے بھی بچ جائیں گے۔ آقا اپنے غلام کی اس دانشمندانہ ترکیب سے بہت خوش ہوا۔ جب دوسرے دن صبح جیتنے والا ساتھی آیا اور شرط پوری کرنے کا مطالبہ کیا تو آقا نے کہا بہت اچھا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والے حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ ساتھی نے کہا کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، لیکن اب تم یوں کرو کہ نہر کے بہاؤ کو روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں اور پانی پی سکوں۔ ساتھی بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہاری شرط مفقود ہو جاتی ہے اور ہماری شرط بھی مفقود ہے۔ اس طرح آقا کی جان بچ گئی اور معاملہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد آقا نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر حکیم لقمان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔